إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ ایک بہت ہی آسان چیز، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز، آج اس پر بات کی جائے گی۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ سینکڑوں بار سنا ہوگا، لفظ ہے ایمان۔ ایمان لے آؤ، وہ ایمان لے آئے، ان کو ایمان لے آنا چاہیے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔
اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جس کے اندر لفظ ایمان آتا ہے یہ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہوں گے، بولا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پر 10 سال سے لے کر 40 اور 50 ہو سکتا 60 سال کے بھی ہوں، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے سینکڑوں بار یہ لفظ استعمال کیا اور سینکڑوں بار یہ لفظ آپ نے سنا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایمان کہتے کس کو؟ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ ایمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں ایمان، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہوں جن کو یہ معلوم ہو کہ ایمان کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ایمان کہتے کس کو۔ آج انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی کہ ایمان کیا ہے، اور پھر ایمان سے جب آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو اس میں پھر ایک دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور پھر ارکان ایمان کیا ہے۔ ایمان سے ایک قدم آگے ارکان ایمان کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا لازم، واجب اور فرض اور ضروری ہے۔ اس میں سے کسی بھی ایک بھی چیز کا آپ انکار کرنا تو چھوڑو، دل کے اندر شک و شبہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اس کے اندر شک و شبہ بھی پیدا کر لیا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، صحیح ہے یا غلط ہے پتہ نہیں، شک و شبہ بھی اگر آپ نے کر لیا تو آپ دائرہ ایمان سے فوراً باہر ہو جاتے ہیں۔ کسی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں اس پر کہ کوئی فتویٰ دے گا تب آپ دائرہ ایمان سے باہر ہوں گے، آپ خود باہر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان ایمان کیا ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ استعمال فرمایا، ایک جگہ بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جتنے بھی رسول ہیں اور جتنے بھی ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بما انزل الیہ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے جو بھی نازل کیا جاتا ہے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ کس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اب ایک دوسری آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو اس چیز کا بھی نام ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئیں،
والکتاب والنبیین. اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخرت کا دن بڑھا دیا. تو وہاں 4 چیزیں بیان ہوئی تھی, یہاں پر ایک 5ویں چیز آ گئی, آخرت کے دن پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان. تو کتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہو گیا؟ 5 چیزیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں جو بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور ایک انسان کی شکل میں آئے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اتنی لمبی حدیث ہے کہ اس پر 2-3 جمعے کے خطبے ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے. آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. انہی سارے سوالوں میں ایک سوال حضرت جبریل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان, اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان کیا چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے, ایمان کہتے کس کو ہے. فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, ان تؤمن باللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. یہ 5 چیزیں وہ ہو گئی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6ٹھی چیز اس کے اندر اور شامل فرمائی. فرمایا والقدر خیرہ وشرہ, اور تم تقدیر کے اوپر بھی ایمان لاؤ, تقدیر کے اچھے اور برے پر بھی ایمان لاؤ. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں. اس میں تقدیر اور جڑ گئی. قسمت میں لکھا تھا تو ایسا ہو گیا, قسمت میں لکھا تھا تو ویسا ہو گیا. یہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا, تقدیر اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا کرنے والے ہو تم. والقدر خیرہ وشرہ, ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار تو چھوڑیے, اگر آپ نے اس میں شک اور شبہ بھی پال لیا, پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, پتہ نہیں فرشتے ہوتے بھی ہیں یا نہیں, آخرت کا دن ہوگا بھی یا نہیں, قیامت آئے گی بھی یا نہیں, تقدیر کیا ہوتی ہے, انسان جو کرتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے, تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی. اگر اس طریقے کا کوئی شک و شبہ بھی آپ کے دل کے اندر خیال و گمان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی, آپ کو کسی مولوی کے, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود بخود دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. 6 چیزیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کہنے لگے میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں بہت زیادہ چیزیں تو نہیں سمجھتا, آپ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیجیے کہ مجھے جلدی سے یاد ہو جائیں اور میں اس پر عمل کرنے لگوں تو میں جنت کا مستحق بن جاؤں, مجھے بس اتنا بتا دیجیے. قل لی فی الاسلام, مجھے اسلام کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں بتا دیجیے. میں گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادہ انسان ہوں, میں زیادہ چیزیں یاد بھی نہیں کر سکتا. لا اسأل عنہ احدا بعدک, اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے علاوہ آپ کے بعد کسی دوسرے سے کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ میں یہاں سے پھر سیدھے اپنے گاؤں چلا جاؤں گا. کوئی بہترین سی نصیحت مجھے کر دیجئے اور چھوٹی سی کیجئے تاکہ مجھے یاد ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر جم جا. 2 چیزیں بتائیں, آمنت باللہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا, یعنی پہلے ایمان لا بعد میں تو عمل صالح کر. ایمان کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے.
اگر آپ کے پاس میں ایمان ہی نہیں ہے، آپ شک و شبے کا شکار ہیں، آپ کو تردد ہے کسی ایک چیز کے اندر بھی، تو ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ حاجی ہوں، نمازی ہوں، بہت بڑے روزے دار ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، کتنے بھی نیک عمل کیوں نہ کرتے ہو، کتنے بھی غریب بچیوں کی شادیاں کیوں نہ کراتے ہو، حج اور عمرے کتنے ہی کر لیے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس میں ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ چیز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، قیامت کے دن آپ کے اوپر پھینک دی جائے گی، قبول نہیں اللہ رب العالمین کو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب لے کر آؤ گے، کوئی بھی دوسرا دین لے کر آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان۔ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ ارکان ایمان کیا ہیں اور کتنے ہیں، تو آپ اس کو فوراً بتائیں کہ ارکان ایمان 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور آخر میں تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ لیکن سوال تو میرا ابھی بھی باقی ہے، ایمان کیا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی بتائی، میں تو آگے والے اسٹیپ پہ چلا گیا، ارکان ایمان بتانے لگا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا ایمان، عربی زبان میں ایمان کے معنی ہوتا ہے، اس کو یاد کر لینا، عربی زبان میں ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کو دل سے مان لینا۔ آپ نے کہہ دیا ہاں ہے، جو بول رہے ہیں آپ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے جو بولا سچ بولا، جو کہا صحیح کہا، دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو پورے طریقے سے مان لینے کا نام ایمان کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ لغت میں ڈکشنری کے حساب سے یہ ایمان کے معنی، لیکن شریعت نے اس میں تھوڑی سی اور چیز بڑھائی، شریعت نے اس میں کچھ چیزیں اور بڑھائی ہیں، وہ پورا سنیں آپ۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ شریعت نے کیا بڑھایا؟ شریعت کہتی ہے اقرار باللسان۔ ایمان کیا ہے؟ اب وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو شریعت کی نگاہ میں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے گواہی دینا، زبان سے بول کر اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا، زبان سے اقرار کر لیا۔ لیکن صرف زبان سے اقرار کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ زبان سے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مسلم بھی نہیں ہوتے اور بڑے بڑے پروگراموں کے اندر وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے اس طریقے کے کلمے ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اقرار باللسان، شریعت کس کو کہتی ہے؟ ایمان۔ فرمایا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، اور دل سے اس بات کی گواہی دینا۔ آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے، آپ کا دل بھی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ آپ کا دل اس کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا صرف آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے بیچ میں اچھے بننے کے لیے آپ صرف زبان سے اقرار کر لے رہے ہیں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان، صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ دل سے بھی اس چیز کو مان لینا، اس چیز کی تصدیق کر دینا، اس چیز کے اوپر یقین کرنا،
اور تیسری چیز پہ شریعت نے بتائی ہے وعمل بالارکان، جس چیز کو آپ کے دل نے مانا ہے اور جس چیز کو آپ کی زبان نے کہا ہے وعمل بالارکان، اس کو اپنے ہاتھ پیروں کے ذریعے سے کر کے بتانا۔ آپ نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے گلے میں جو غلامی کا توق ڈالا ہے نا، جو پٹا ڈالا ہے نا غلامی کا، اللہ کی غلامی کریں گے، صرف کسی کی نہیں، دنیا میں کسی کی بھی نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی کریں گے۔ اچھا زبان سے کہہ دیا، دل بھی مان رہا اس کو، تو آپ دکھاؤ کر کے، یا صرف زبانی دعویٰ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کر کے بھی تو دکھاؤ۔ آپ کے عمل سے آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ کے اعمال پورے کے پورے ٹوٹلی غیر مسلموں والے، آپ کے گھر کے اندر فنکشن غیر مسلموں والے، آپ کے گھر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ غیر مسلموں والے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں۔ شریعت تو نہیں مانتی آپ کو ایمان والا، یہ تو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں ہو کہ ہاں واقعی اللہ ایک ہے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ ایک ہے لیکن سجدہ تو کہیں اور کر رہے ہیں آپ۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اور تیسرا نمبر شریعت کہتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ عمل بالارکان، جو کہا ہے، جو دل کے اندر سوچا ہے اس کو اپنے حرکتوں سے، اپنے کام سے، اپنے ہاتھ پیر سے کر کے بتاؤ۔ اور اگر آپ کا کام کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان کا کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ عمل بالارکان، اپنے ہاتھ پیر سے اس کو کر کے بتانا۔ ابھی پورا نہیں ہوا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے آگے بتایا یہ جو ایمان ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ کم اور زیادہ ہو جاتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ میں نے کسی جمعے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو خطبے میں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ اب وہ بات آئی، یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان، یزید بطاعت اللہ، انسان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے یہ اللہ کی اطاعت کرنے سے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کی آپ جتنی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، جتنی عبادت کریں گے، آپ کا دل اللہ کی طرف اتنا ہی لگتا چلا جائے گا، آپ اللہ کی طرف اتنا ہی کھنچتے چلے جائیں گے۔ یزید بطاعت اللہ، ایمان کے اندر جب زیادتی ہوتی ہے تو آپ اللہ کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف آپ کا دل لگنے لگتا ہے۔ یہ لو جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان اللہ کی اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود اپنے اوپر تجربہ کیا ہوگا اس چیز کا کہ جب آپ نے اللہ سے لو لگا لی تو پھر آپ کو باقی دنیا کی چیزوں میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا۔ تو یزید بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان اللہ کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ یہ آپ نا اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھنا کہ آپ کا دل لگ کدھر رہا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہی ایمان اللہ کی نافرمانی کرنے سے گھٹتا چلا جاتا ہے، گھٹنے لگتا ہے۔ اور کسی کسی کا ایمان اتنا گھٹ جاتا ہے، ریت دیکھی ہے، بالو، ریت کو آپ ایسے ہاتھ پہ لو، اس میں جو چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہوتے ہیں نا، ذرے، کسی کسی کا ایمان تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے، نافرمانیاں کرتے 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 وہاں ایمان پہنچ جاتا ہے۔ ریت کے ذرے کے برابر اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور ہے وہ مسلمان، ہے نمازی۔ ایمان کہاں جا رہا ہے؟ ریت کے ذرے کے برابر پہنچ گیا۔ یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان،
اللہ کی اطاعت کرنے سے یہ ایمان بڑھ جاتا ہے، وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی باتوں سے، اور ان کے سامنے جب دین کی باتیں بتائی جائیں اور دین کی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو وہ بھاگنے لگتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ ہے اتنا لمبا درس دے دیا آج تو، اتنا لمبا خطبہ کر دیا آج تو، نہیں ہو رہا برداشت، اتنا ٹائم لگا دیا آج تو۔ اللہ کے بندو، 5 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے ہو، 5 منٹ خطبہ زیادہ نہیں سن سکتے؟ اگر ایسا کبھی معاملہ دل میں آنے لگے نا تو یہ والا جو فارمولہ ہے جو شریعت نے بتایا، یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان، یہاں اپنے آپ کو چیک کر لینا، اللہ کی اطاعت سے بڑھ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹ رہا ہے۔ آپ بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں، یہ آپ چیک کر لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کریم کے حوالے سے سنو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی سورت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ، تو یہ منافقین جب سورت کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سورت نازل ہوئی، اللہ کی کتاب سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی آیت نازل ہوئی ہے، مَن یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کس کا ایمان بڑھ گیا، اس سورت نے کس کا ایمان بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بے شک جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو قرآن کریم کی آیتیں سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کے سامنے یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث جن لوگوں کو بنایا اپنے بندوں میں سے، یہ امت محمدیہ کی بات چل رہی، اور کتاب یعنی قرآن کریم، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو یہ قرآن کریم عطا فرمائی، یعنی امت محمد، فرمایا ان میں 3 طریقے کے لوگ ہیں، غور سے سننا اور اپنے آپ کو چیک کرنا کہ آپ ان میں سے کون سے ہیں۔ فرمایا ان میں 3 طریقے کے لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن کریم دیا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے پہلا گروہ تو وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، گنہگار لوگ، نیکیاں بہت کم، گناہ بہت زیادہ، یہ پہلا گروہ ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں سے ایک گروپ تو وہ ہے جو گناہ زیادہ کرنے والا اور نیکیاں کم کرنے والا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا والا گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں اور گناہ، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوتی ہیں۔ آپ چیک کریں آپ ان میں سے ہیں کون سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر برابر ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر لیا پھر نماز پڑھ لی، پھر کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ کر لی، پھر کوئی گناہ ہو گیا صدقہ و خیرات کر دیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ڈھونڈتے ہیں نیک کام، کہاں پہ کرنا ہے نیک کام، کس کے ساتھ میں کرنا ہے، نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ 3 گروپ ہیں، گناہ زیادہ، نیکی کم،
گناہ اور نیکی برابر برابر، اور تیسرا جن کے گناہ کم نیکی زیادہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تینوں گروپ ہیں کہ سب کا ایمان برابر ہے؟ زیادہ گناہ کرنے والا اور زیادہ نیکی کرنے والے کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کس درجے کا ایمان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان۔ اگر آپ کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ اللہ کے کاموں سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو بوجھ لگتا ہے یہ سب سننا سنانا، نمازیں پڑھنا، دعائیں سیکھنا، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس میں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ایمان کی لوگ گھٹاتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بجھ بھی سکتی ہے۔ یزید بطاعت اللہ وینقص بالعصیان، تو یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب التوحید کے اندر بیان فرمایا۔ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے اور جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، تو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہی آپ کو بچائے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈال دیے جائیں، لیکن آپ کو نکالے گا کون؟ اور پیارے نبی، آپ سوچ رہے ہوں گے پیارے نبی شفاعت کریں گے، جی بالکل شفاعت کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہ بھی ان کی جن کے دلوں میں، جی جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا، ان کی سفارش ہوگی، ان کی شفاعت ہوگی۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ کو کبھی یہ چیک کرنا ہو نا، غور سے سننا، اگر آپ کو کبھی یہ چیک کرنا ہو کہ اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے، اللہ کی نظر میں میرا مرتبہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے، اگر کبھی آپ کو یہ چیک کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صرف یہ دیکھ لینا کہ اللہ نے آپ کو کس کام پہ لگا رکھا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لو، اگر یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا ویلو ہے، اگر یہ پتا کرنا ہے تو آپ صرف اتنا چیک کر لینا کہ اللہ نے آپ کو کس کام پہ لگا رکھا ہے۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں، دین کی مدد کر رہے ہیں، علماء سے محبت کر رہے ہیں، دروس میں شامل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا اسلام سب سے زیادہ پیارا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اللہ نے بالکل صحیح کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ لیکن آپ دین سے بھاگ رہے ہیں، علماء سے آپ کو نفرت ہے، صحابہ اکرام سے آپ کو بغض ہے، دین و اسلام کی باتیں چلتی ہیں، آپ کو بے چینیاں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کس کام پہ لگا رکھا ہے۔ آپ کو کبھی یہ چیک کرنا ہے، بس آپ اتنا سا چیک کر لیں کہ اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں ہم لگے کس کام پر ہیں، ہم دین کے کاموں پر لگے، دنیا کے کاموں پر لگے، جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں بس وہیں سے اندازہ لگ جائے گا آپ کو کہ آپ کی کیا ویلو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں بخاری شریف کی وہ حدیث کی بات کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جہنم کے اندر سے جو سب سے بعد میں جس کو نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جس کو نکالا جائے گا، حدیثوں کے اندر مختلف الفاظ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں جو جہنمی نکلے گا اس کے دل کے اندر 1 دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ کتنا ایمان رہ جائے گا اس کے دل کے اندر؟ 1 دینار کے برابر۔ اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا۔
یعنی دنیا کے اندر اس کے دل کے اندر بس اتنا ہی ایمان تھا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، بس یہی تھا اس کے دل کے اندر ایمان۔ فرمایا 1 دینار کے برابر ایمان ہوگا، اس کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا جس کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر جس کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا یہ وہ آدمی ہوگا جس کے دل کے اندر جو کے برابر ایمان ہوگا۔ جو جانتے ہیں جو کا دانہ، جو کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں جہنم سے جس کو نکالا جائے گا اس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس کے دل کے اندر ریت کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور اس کے بعد کیٹیگری ختم ہو جاتی ہے، اب تو صرف وہی رہ گئے جو بے ایمان ہیں، ایمانداروں کا معاملہ ہی ختم ہو گیا اب یہاں سے۔ تو آج میں آپ کو اتنا سمجھا پایا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور ارکان ایمان کتنے ہیں، اور ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آپ کو کیسے چیک کرنا ہے؟ اگر آپ کا دل اللہ کے کاموں میں لگ رہا ہے تو سمجھ لیجیے ایمان بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے کاموں سے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کو فکر تک نہیں ہے، خیال تک نہیں ہے، تو پھر ایمان آپ کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ باقی رہ گئی وہ 6 چیزیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔